چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ الکریم بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن پاک کی معلومات، قرآن پاک میں جو پیغامات ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ قرآن پاک کے واقعات، قرآن پاک میں جو واقعات موجود ہیں ان میں سے بھی ہمیں ایک پیارا سا واقعہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری دین کی، دنیا کی باتیں پتہ چلیں گی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، یہ آپ کی کہی ہوئی بات ہے کہ مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جو درود پاک پڑھنے والوں کو برکتیں ملتی ہیں، دنیاوی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اخروی فوائد حاصل ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی ملیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد کاظم بھائی نے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے، آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری آیت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے
وسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی نے ہمیں سنایا، اور اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہیں وہ تو پھر کیا ہی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان کی، اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہیں وہ پھر اپنی مثال آپ ہیں۔ کلام الامامی امام الکلامی، یہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اور واقعی اعلیٰ حضرت کے اگر کلام کو ہم دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی جو نعتیں ہیں ان کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو واقعی ہم بھی پھر یہ کہہ اٹھیں گے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ یاد رہے ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سنتے ہیں، قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ آپ تک آسان کر کے پہنچائے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم اور خوبصورت میسیج ہے، اور یہ جو میسیج ہے میرے خیال سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا سب کے ساتھ متعلق ہے، سب کو کام آنے والا ہے، اور یہ ہر مسلمان کو کام آنے والا میسیج ہے، اسی لیے ہم نے اس پر غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا میں موجود جو دوستی کفر اور نافرمانی کی وجہ سے تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ پاک کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ قیامت کے دن جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ایمان والوں کی آپس میں محبت و دوستی قیامت تک قائم رہے گی، لیکن جو محض دنیاوی یا کفر کی وجہ سے دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ تو اس لیے حق والوں کا انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ پاک کے اولیاء سے محبت رکھنا انہیں ضرور فائدہ دے گا، اور اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں کو اپنا دوست بنائے، ان سے محبت رکھے تاکہ انہیں دنیا اور آخرت میں وہ کام آ سکے۔ کیا بات ہے۔ ہمیں جو دوست بنانے ہیں نا وہ اچھے دوست بنا لیں، اور وہ جو دوستی ہو نا فقط دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے معاملے میں دشمنی رکھیں، اللہ کے لیے دوستی رکھیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے نا کہ وہ لڑکا کیسا ہے تو آپ اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لیں، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے۔ اگر وہ اچھے اور بااخلاق اور تمیز اور تہذیب والے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کے دوست برے ہیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ میں تو اچھا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب چاروں طرف بدبودار چیزیں ہوں، خراب ہوں، اور بیچ میں خوشبودار چیز رہے باقی سلامت رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا
وہ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو وہ پھر ساری مچھلیاں خراب ہو جائیں گی ایک گندی مچھلی کی وجہ سے۔ تو اگر کسی کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ خراب ہے، دوست اچھے نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کی ایمان پر بھی، اس کے اعمال پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ اگر اچھا بننا ہے، آسان سا طریقہ ہے، دوست اچھے بنائیں، اور اگر برا بننا ہے، آسان طریقہ ہے، دوست بھی برے بنا لیں۔ اسی لیے اچھا بننے کے لیے اچھے دوست بنانے ہیں، اگر برے دوست ہوئے اللہ نہ کرے، اعمال، ایمان، عقیدہ سب خراب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہترین دوست اولیاء کرام کی دوستی، ان کی محبت، اللہ والوں کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ادب اور احترام دل میں ہونا چاہیے۔ اولیاء تو ویسے عاشقان رسول ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت ہونی چاہیے، ان کی محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن بھی آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ دنیا میں محبت کرتے تھے۔ تو لوگ کیسے دوست بناتے ہیں؟ جو مذاق مستی کرنے والا ہو، ہنسانے والا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ٹائم پاس کرتا ہو، یا دوسرا ظلم و ستم کرتا ہو، جھگڑالو ہو، بدماش ہو، غنڈہ گردی کرتا ہو۔ تو اس کے ساتھ نا، جب کسی غنڈے کے ساتھ چلتا ہے نا آدمی، تو خود بھی سینہ چوڑا کر کے، گریبان کھول کے، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں کھول کے چلتا ہے، اس کو بھی غنڈے جیسا بننا ہوتا ہے۔ اگر کسی سگریٹ نوشی کرنے والے کے ساتھ دوستی کر لی، بولے گا یار تم بھی لگا لو، کیا ہو، ایک پف لگا لو۔ ہاں، وہ اس کو بھی شوق ہوتا ہے، یار میں بھی تو ذرا دیکھوں یہ کیسے اسٹائل سے جو ہے دھوئیں منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، انسان کو تھوڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آہستہ 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 وہ چیز آپ دیکھیں نا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو بہت ساری ویڈیوز بھی آ رہی، ون ویلنگ کرتے ہیں جو بچے۔ اچھا، وہ اکیلا نہیں ہوگا، عام طور پر ایک دو بائکوں والے اس کی موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے، دو چار کا گروپ ہوتا ہے، ایک بائک والا گرتا ہے تو پیچھے دوسرا، تیسرا، چوتھا لائن لگ جاتی ہے۔ یہ نتیجہ نکلا نا، دیکھیں کہ جن کی دوستی اختیار کی تھی، اور ڈبل میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ لوگ سنگل میں ہوں گے، ڈبل میں ہوں گے، ویڈیو تو پورا 5 10 کا 20 کا گروپ جاتا ہے، اکیلے جائے گا تو کون دیکھے گا اس کو، تو اس کی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ویڈیوز بھی بنواتے ہیں، اپنے ایکسیڈنٹ کی بھی ویڈیو بنوا لیتے ہیں پھر ساتھ میں، اور پھر ٹانگیں بھی توڑوا لیتے ہیں، زیادہ وائرل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وائرل ہوتا ہے، پھر ماں باپ جو ہے بیچارے زندگی بھر کے لیے بعض اوقات معذور ہو جاتے ہیں۔ اگر کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی نا اس میں، کسی کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، گیا، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اچھا یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں دنیاوی فائدہ بھی کوئی نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہیں، لیکن کیوں شوق ہوا؟ دوستوں کی وجہ سے۔ دوستوں کی وجہ سے۔ اکیلے کسی کے اندر ہی شوق نہیں ہوتا ہے کہ چلو یار رات کو 12 بجے نکالتے ہیں موٹر سائیکل اور اکیلے نکل جاتے ہیں، آج دل میں خیال آ رہا ہے کہ ایسا کر لیتے، نہیں ہوگا۔ دوست ہوں گے، پوری تیاری کریں گے، اور پھر اس طرح سے جو ہے بیچارے اپنے لیے بھی بربادی خریدتے ہیں، اور بالخصوص سارے چلے جائیں گے لیکن اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے وہ مصیبت بن جاتے ہیں، وبال بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے کام نہ کریں، یہ دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے دوست اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے ہیں رہیں گے، اگر آپ برے دوست بنائیں تو آپ کو برا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں اچھے لوگوں سے دوستی رکھیں، انبیاء کرام کی محبت دل میں رکھیں، اولیاء کرام کی محبت رکھیں گے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ یہ کام آئیں گے، اچھے دوست بھی قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے۔ اور آخری علامت بتا دیتا ہوں، پھر اگلا میسج سنتے ہیں۔ اچھا دوست ہوگا نا، وہ ہمیشہ آپ کی نیک اور اچھے کاموں میں مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، اور برے کاموں سے آپ کو روکے گا، نہیں کرو ایسا، اس طرح مت بولو، اس طرح مت کرو، وہ آپ کو روکے گا، منع کرے گا۔ اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو نیک کاموں سے روکے گا، کیا تم مولانا بن گیا ہے، مولانا والی باتیں کر رہا ہے، چھوڑ یار، مولانا والی باتیں کرتا رہتا ہے، صحیح ہے، چلتا ہے۔ وہ اب نیکی کی بات کرنے جائیں گے نا، نماز پڑھنے کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے درمیان سے، جب نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو ابے تو کیا مولانا بن گیا ہے یار، بس تو بھی پتہ نہیں کب سے مولانا بن گیا ہے، بس اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور برائی کے کاموں میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، گناہوں کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، اور اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، میں نے یوں کیا،
تو آدمی کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوگا اس طرح کے برے کام کرنے. اللہ پاک ہمیں اچھی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 تا 70 میں ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. ترجمہ کنز العرفان. ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیات ہے نا پچھلی آیت کے ساتھ کنٹینیو ہے. پچھلی آیات میں اچھی دوستی کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب یہ ان اچھی دوستی کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دینی دوستی اور اللہ پاک کے لیے محبت رکھنے والوں کی تعظیم اور ان کے دل خوش کرنے کے لیے ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، اور میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے. ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری مومنہ بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی جا رہی، اور جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی، اور ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار دکھائی دیں گے. اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. قیامت کا میدان ہوگا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے. کیا بات. تو تمام محشر والے اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پھر وہ اعلان فرمائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. کون سے بندے؟ میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے. یہ سن کر مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے. پہلے جب اعلان ہوگا تو سارے امید پر سروں کو اٹھا لیں گے کہ شاید ہمیں پکارا جا رہا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو اور اچھے اخلاق والوں کو وہاں خاص کر دیا جائے گا تو مسلمانوں کے علاوہ سب مذہب والے اپنے گردنوں کو جھکا دیں گے. تو دیکھیے کیا شان ہوگی مسلمانوں کی، ہے نا. تو اچھی دوستی کا فائدہ یہی ہے، اللہ والوں کی محبت کا فائدہ یہی ہے کہ جب آپ دنیا میں بھی ہیں تو ان کی دوستی آپ کو فائدہ دے گی، مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دوستی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اور انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے جو دونوں پیغامات تھے وہ دونوں ہی اپنی نوعیت کے اہم پیغامات ہیں، اور ان میں ایک جو مرکزی بات ڈسکس کی جا رہی ہے وہ دوستی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دوستی کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی ہے، ایمان والوں کے ساتھ، اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یوسف بھائی نے سمجھایا نا اس کو. ایک مختصر سا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ ہمیں اچھے اعمال والوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ. اچھا یوسف بھائی، ایک یہ بھی ہے کہ اعمال اچھے ہوں اور دوسرا عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. بالکل بھائی، عقیدہ تو پہلے ہے نا. عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، انبیاء کرام کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے خیالات کیسے ہیں، نظریات کیسے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میرا تو عقیدہ صحیح ہے نا، اس کا عقیدہ خراب ہو تو کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا عقیدہ، میرے دوستوں کا عقیدہ خراب ہے تو کیا ہو گیا، میں تھوڑی جو ہے ان کی طرح کا عقیدہ رکھتا ہوں. یہ بات تو جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ آج آپ نہیں رکھتے، لیکن اگر برے عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ نہ کرے ان کی بھی بری صحبت آپ رنگ لائے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر بھی وہ برے خیالات پیدا کر دیں.
انبیاء کرام کے بارے میں، پھر صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بس اس نعرے کے اندر پورا عقیدہ بیان کرتے ہیں، خلاصہ ہے بس سمجھ لیں. اس نعرے کو حرز جا بنا لے، یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. پھر اولیاء العظام، ان کو اللہ پاک جو ہے غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، ان کی پیروی کرنے والے جو ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح اہل بیت عظام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک میں سے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے مقدس ذاتوں کے بارے میں پاکیزہ خیالات رکھے، کوئی غلط خیال ذہن میں نہ آنے. تو یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، نظریہ، کانسیپٹ، خیالات، سوچ، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. اسی لیے عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. بالکل جی. پیارے بچوں، جب بھی دوست بنائیں، بڑوں کے لیے بھی یہ بات ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، دوست بنائیں تو دیکھ لیں کہ وہ اچھے کام کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اور ساتھ میں عقیدہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں کیا عقائد رکھتا ہے، صحابہ اکرام، اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہے. اچھا، دیکھنا تو ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ویریفیکیشن بھی کرنی ہے کہ بھائی یہ اچھے عقیدے والا ہی ہے نا، پھر اس کو دوست بنانا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اولیاء کے بارے میں یہ سوچتا ہے، انبیاء کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے، تو اس کا پھر آپ نے کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لینی ہے. ویسے تو پتہ ہونے چاہیے، ضروری جو عقائد ہیں وہ تو لازمی فرض ہے سیکھنا، عقائد جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، معمولات پتہ ہونے چاہیے، لیکن مزید جو ہے وہ آپ علماء سے بھی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں عقائد کے حوالے سے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک سے ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، اللہ پاک کے بہت ہی عظیم نبی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے واقعے کو احسن القصص قرار دیا، یعنی سب سے خوبصورت قصہ کیا بات ہے. قرآن کریم کا. اور اس کی خصوصیت اور بھی ہے اس واقعے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اللہ پاک نے کئی جگہوں پر، کئی پاروں میں، مختلف مقامات پر بیان فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ ہے جو پورے قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا. بڑی غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوں گی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور آپ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے تھے. بہت زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یعنی نابینا ہونے کے قریب بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. پھر سالوں کے بعد، اب یہ تو پورا تفصیلی واقعہ ہے نا، اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. پھر سالوں کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج کی کمی کے زمانے میں اناج لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو زندہ ہے، ہم تو ان کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے. شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگنے لگے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سزا نہیں ملے گی، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے ابو جان کا نام کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کہ بھئی والد صاحب کا بتاؤ، والد صاحب کیسے ہیں؟ تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی محبت میں روتے روتے بہت کمزور ہو گئے ہیں،
ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو بھائیوں کی زبانی جب یوسف علیہ السلام نے سنا اپنے والد صاحب کے بارے میں بہت دکھ ہوا. کئی سال ہو گئے تھے نا والد صاحب سے دور ہوئے, چھوٹے سے تھے اس وقت سے ظاہر ہے دور ہو گئے تھے, تو بہت غمگین ہوئے. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے کر جاؤ, اذهبوا بقمیصی ھذا. بڑی خوبصورت بات ہے. آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, میری قمیص لے کر جاؤ. کیا کرنا ہے اسے؟ آپ نے فرمایا وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا. آپ نے بڑا عجیب سا نسخہ بتا دیا. بھئی آنکھیں اگر کسی کی کمزور ہو جائیں, نابینا ہو جائے, کوئی جسمانی تکلیف پیدا ہو جائے, تو لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, سرجن کے پاس جاتے ہیں, ہے نا. دعا کر دیتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ کہ چلو یار ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں, اللہ پاک صحیح کر دیں ان کو. لیکن بڑا عجیب واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے. بالخصوص شیطان اگر ذہن میں وسوسہ ڈالے نا, اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. بھئی اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے شفا پیدا کر دے. وہ دوا میں بھی تو وہی شفا پیدا کر رہا ہے نا. بے شک. ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی تو اسی نے شفا دی ہے, حکیم کے ہاتھ میں بھی اسی نے شفا دی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یار اس کے ہاتھ, اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, اس حکیم کے پاس گیا اس نے مجھے صحیح کر دیا, میری ساری بیماری ختم کر دی. بھائی یہ دوا پی لو, یہ دوا تمہارا سر درد, تمہارا پیٹ درد, مختلف دوائیوں بیماریوں کے نام یہ ختم کر دے گی. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام, اولیاء کرام, ان کے تبرکات میں اللہ پاک شفا رکھتا ہے. یہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا میری قمیص لے کر جاؤ, وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا. کیا ہوگا؟ یأتی بصیرا. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے والد صاحب کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو جائیں گی. کیا بات. دیکھیں برکت, دیکھیں اللہ والوں کے کپڑوں میں برکت دیکھیں کتنی ہے. یوسف علیہ السلام کے جسم سے جو لباس ٹچ ہوا ہے وہ چہرے پر ڈالنے سے آپ نے فرمایا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی, ان کو جو ہے میرے پاس لے آنا. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قمیص کو لے کر مصر سے کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے روانہ ہوئے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا اس قمیص کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیص کو خون والی کر کے میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا, اور میں نے ہی یہ کہہ کر کہ ان کو غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے, اس لیے انہیں یہ قمیص دے کر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں. سب بھائیوں نے مبارک قمیص ان کو دے دی اور وہ جلدی سفر پورا کرنے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے. اب کیا ہوا؟ جب آپ مصر سے کنعان جانے کے لیے چلے تو وہیں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو گئی. اچھا. اور آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف. قرآن کہتا ہے جن سے محبت ہو نا ان کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے. کیا بات. انسان کو پہچان ہو جاتی ہے نا. تو آپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے, ابھی قمیص راستے میں ہے, آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے, قمیص راستے میں ہے. آپ اپنے پوتوں سے فرما رہے انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. حالانکہ آپ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور وہ زندہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے جواب دیا کہ آپ اب بھی ان کی محبت میں ہیں, کہاں ہے یوسف علیہ السلام, کہاں ہے ان کی خوشبو. لیکن بچوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ مبارک قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے, جیسے ہی وہ مبارک قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس واقعے کو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 سے لے کر 96 میں بیان فرمایا ہے. تو بہت خوبصورت واقعہ ہے, اور اس کا سب سے اہم ترین ٹاپک یہی ہے کہ اللہ پاک جس چیز میں چاہے برکت پیدا کر دے. اللہ پاک چاہے تو پیارے آقا علیہ السلام کے تھوک مبارک میں برکت پیدا کر دے. کیا بات.
اللہ پاک چاہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بال مبارک میں برکت پیدا کر دے، غلاف کعبہ میں برکت پیدا کر دے اللہ پاک چاہے تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کو تبرکات عطا فرما دے، اولیاء کرام کے تبرکات میں برکت عطا فرما دے، یہ اللہ پاک کی شان، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ پاک جس چیز میں چاہے شفا پیدا کر دے، بے شک، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو یوسف بھائی فرما رہے تھے، واقعہ بھی بہت اچھا ہم نے سنا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہوا یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت طویل واقعہ ہے، بہت سٹارٹنگ سے ہی ہم نے اپنی کچھ ایپیسوڈز پہلے سنا تھا یہ واقعہ، اور اس کی سیریز ہم نے پوری لے کے چلے تھے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کس وجہ سے، یہ بھی تھا نا، یہ اہم بات ہے کہ کس وجہ سے کنویں میں ڈالا، اور پھر آگے کیا واقعہ ہوا، یعقوب علیہ السلام سے کیا بات ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر آگے جو معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد مصر کی آپ کو بادشاہی مل گئی، مصر کے آپ بادشاہ بن گئے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ پورا واقعہ سننا ہے تو آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈز نکال کر اس میں ڈھونڈ کر واقعہ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور یوسف بھائی نے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی تو یہ بھی یقیناً غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ پاک شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں شفا کس نے ڈالی؟ حکیموں طبیبوں کے ہاتھ میں شفا کس نے ڈالی؟ اللہ پاک نے۔ دوائیوں میں شفا کس نے ڈالی؟ اللہ پاک نے۔ اچھا، اللہ پاک چاہے تو ہوا میں بھی شفا ڈال سکتا ہے، اللہ پاک پانی میں بھی شفا پیدا فرما سکتا ہے نہیں ہے؟ تو اللہ پاک جب پانی میں، ہوا میں، ڈاکٹرز کے ہاتھ میں، طبیبوں میں، اور جناب گولیوں میں، دوائیوں میں شفا پیدا فرما سکتا ہے، تو اللہ پاک تبرکات میں بھی شفا پیدا فرما سکتا ہے۔ اولیاء کرام کے، علماء کرام کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں بھی شفا اللہ پاک پیدا فرما سکتا ہے، اور پیدا فرماتا بھی ہے، ہمارا تو یہی ماننا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں کسی آیت کے شان نزول کے بارے میں ہم سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اسٹے کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الگ الگ درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا کر آرام فرمانے لگے کہ ایک اعرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا موقع پا کر آیا، اور چھپ کر اس نے تلوار لی، اور تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اتنا فرمانا تھا، جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے واقعہ سنا، آیت کا شان نزول تھا یہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا۔ پیارے بچوں، اعرابی گاؤں کا رہنے والا جو شخص تھا وہ آیا، اور پھر جو واقعہ ہوا ہمارے دایان بھائی نے بیان کیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرما دیا۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمت عطا فرما کر تم پر احسان کیا۔ لیکن جب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال کی دنیا میں تشریف لانے کی باری آئی تو فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے بڑی عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے بچوں، اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ عظمت اور بلندی والے اللہ پاک کی بڑی نعمت یعنی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے درود، بڑی رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی منت یعنی بڑا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منت کہا گیا۔ منت کا مطلب ہمارے انزل بھائی نے یہ بیان کیا کہ منت کا مطلب ہے بڑی نعمت، بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے اس امت پر بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے پوری کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، جن کے صدقے اس دنیا کو پیدا کیا گیا، جن کے صدقے ہی ہمیں ایمان ملا۔ پڑھتے ہیں نا بچے اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ ہستی ہیں کہ جن سے پوری دنیا چل رہی ہے، جن کی بہاروں سے، جن کی برکتوں سے۔ جی پیارے بچوں، اسی سیگمنٹ کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی